ہوگا، بہت بڑا دور ہوگا. میری امت کا ہر ظلم و ستم کا یہ جو ہے دور وہ کفارہ بن کر آئے گا. یعنی اتنی خوشحالی خوشحالی ہوگی. پانچواں دور. ہم چوتھے دور کے اینڈنگ میں اور پانچویں دور کے انتظار پر کھڑے ہوئے ہیں. جو چیز ختم ہونے پہ ہوتی ہے نا تو بہت ڈینجرس ہو جاتی ہے وہ. یعنی اب 2022، اب اس کے بعد پانچویں دور کی ابتدا ہوگی. امام مہدی جب آئے گے تو پانچواں دور شروع ہوگا، اسٹارٹنگ ہوگی پانچویں دور کی. یعنی خلافت کے دور کی اسٹارٹنگ ہوگی. اب امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ دنیا خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی. لوگوں میں بدماشی، مکاری، عیاری، فحاشی، ہر قسم کا گناہ اپنی حد پر پہنچا ہوا ہوگا، آخری لیول پر ہوگا. جتنا میں بول نہیں سکتا، جتنا آپ سن نہیں سکتے، ایسا زمانہ ہوگا. تو وہ دور میں اور آپ ہیں. تو فرمایا کہ یہ پانچواں دور، تو میں نے یہ 5 دور آپ کو گنوائے اس لیے ہیں کہ یہ پورا نچوڑ ہے قرآن کا، حدیث کا اور ساری کتابوں کا. 3 دور گزر گئے، چوتھے دور میں اور آپ ہیں، اور 5واں دور آئے گا. ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. امام مہدی کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ اب تک امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے 23 لوگ ہو چکے ہیں. 23 لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اب تک. اور میں آپ کو بتاؤں، جہالت اتنی ہے کہ ان 23 کو ماننے والے بھی موجود ہیں اور دن بدن بڑھ رہے ہیں. امام مہدی کے بارے میں اگر میں جانوں گا تو مجھے پتا ہوگا، آپ جانیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ کب آئے گا. تو میں آپ کو بتا دوں امام مہدی کا تعارف کیا ہے اور حلیہ اور گیٹ اپ کیا ہے اور کس زمانے میں آئے گے. امام مہدی کی کنیت ہوگی ابو عبداللہ. کنیت کہتے ہیں بیٹے کے نام سے باپ کا جانا. جیسے مثال کے طور پر میرے بیٹے کا نام اگر عبداللہ ہے تو میری کنیت ابو عبداللہ بن جائے گی. اگر دانیال ہے تو ابو دانیال بن جائے گی، یا ابو الیاس بن جائے گی، الیاس اگر ہے تو یہ کنیت حضرت امام مہدی کی ابو عبداللہ ہوگی. اس کا مطلب آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا. حضرت امام مہدی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہوگا. ابو عبداللہ کنیت، اور آپ کا نام ہوگا محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. فرمایا اللہ کے نبی نے یواتی اسم ابیہ بھی اسمی، فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا. اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا تو حضرت امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. اب نام بنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ، یہ پورا نام بنا. اور آپ کے 4 لقب ہو گئے. ایک ہے مدنی. مدنی کہتے ہیں حضرت امام مہدی مدینۃ المنورہ میں ایک بستی ہے، القرآن الکریم جسے کہتے ہیں، وہ بستی میں رہنے والے ہو گئے، یعنی مدنی ہو گئے. اور ہاشمی ایک کنیت ہے. ہاشمی کہتے ہیں آپ خاندان ہاشمی سے آپ کا تعلق ہوگا. حضرت حسن کھیل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے علی تجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کون ہے؟ کہنے لگے حسن کی اولاد سے اخیر زمانے میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو میری امت کو عدل و انصاف پر جمع کر دے گا، ایسے زمانے میں کہ جب عدل کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. وہ اس کے خاندان کا، اس کی صلب سے ہوگا، یعنی اس کی پیٹھ سے، اس کی نسل میں ہوگا. حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے حضرت حسن. حضرت حسن کا جو خاندان اب تک چلا ہے اس خاندان کی آخری کڑی، آخری چشم و چراغ بن کر آئے گے امام مہدی. ہاشمی خاندان ہوگا. اور 2 لقب اور ہیں، الجابر، المہدی. مہدی کہتے ہیں جو ہدایت پر جمع ہو جائے، سیٹ ہو جائے، اور جو دوسروں کو ہدایت پر جمع کر دے. یہ دونوں خوبی حضرت امام مہدی میں ہوگی. اور الجابر کہتے ہیں زبردست، دشمنوں کے لیے آپ زبردست ہوگے، یعنی تلوار سے زیادہ تیز ہوگے اور
دلیری کے پیکر ہو گئے. اور جبیرہ کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا. مثال کوئی بھی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کو جبیرہ کہتے ہیں عربی میں. مثال کے طور پر ہم کوئی چیز اگر ٹوٹ جائے تو ویلڈنگ کے ذریعے سے اسے جوڑا جاتا ہے. کانچ اگر ٹوٹ جائے تو اسے بھی جوڑا جاتا ہے. کوئی اور جوڑنے, تو جو بھی جوڑنے والی چیز ہے اسے جبیرہ کہتے ہیں. حضرت امام مہدی جب آئے گے تو پوری امت بکھری ہوئی ٹوٹی ہوئی ہوگی. لوگ ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے کٹے ہوئے ہوگے. باپ بیٹے کا نہیں ہوگا, بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, شوہر بیوی, بیوی شوہر الگ الگ ہوگے. آج جو ہے نا نفسا نفسی کا عالم, بالکل نفسا نفسی کا عالم اس سے زیادہ بڑھ کر اس زمانے میں ہوگا. تو اس زمانے میں حضرت امام مہدی سب کو جوڑے گے, اسلام پر, ایمان پر, احسان پر, سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گے حضرت امام مہدی. حضرت امام مہدی نظر کیسے آتے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی پوری ایک حدیث موجود ہے. فرمایا کہ دراز خط کے ہوگے, گھنگریالے بال ہوگے, اجل الجبہ اکمل الانفہ, فرمایا پیشانی چوڑی ہوگی اور ناک کھڑی ہوگی, روشن چہرہ ہوگا. فی لسانہ شیء, فرمایا کہ آپ کی زبان میں لکنت ہوگی. یعنی جیسے لڑکھڑا کر کوئی بات کرتا ہے, لکنت ہوتی ہے زبان میں, ہچکچا کر اٹک اٹک کر بات کرتے ہیں. حضرت امام مہدی بھی ویسے ہی ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرز پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی. تو یہ حضرت امام مہدی کے بارے میں پورا ایک کنسپٹ موجود ہے. اور آئے گی کب, علامت کیا ہے, اس کی نشانی کیا ہے, اس کے بارے میں فرمایا تحل الفقر والغربہ, یعنی غربت اور مہنگائی عام ہو جائے گی. جب ایسا ہو تو سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے. یعنی امام مہدی آئے گا اور پھر دجال آئے گا. تو امام مہدی پہلا اسٹیپ, پہلی سیڑھی, پہلی کڑی ہے. تو جب یہ ہو تو سمجھ لینا کہ اب دجال آنے والا ہے. تو کیا ہو, یہ ہو. فرمایا تحل الفقر والغربہ, فرمایا مہنگائی عام ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. مجھے آپ بتائیے مہنگائی زیادہ ہے یا کم ہے؟ ارے بھائی بولو, زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نشانی پوری ہو گئی. دوسرا فرمایا کہ بے روزگاری بھی بڑھ جائے گی. آج جتنی بے روزگاری ہے, اس سے پہلے اتنی بے روزگاری کبھی نہیں تھی. آج انجینئر بھرے پڑے ہیں, ڈاکٹر بھرے پڑے ہیں, اور وکیل بھرے پڑے ہیں. ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہر گھر میں ہیں, بھرے پڑے ہیں, ہر چوکٹ میں, ہر دروازے میں, ہر گھر میں ملے گے آپ کو. مگر جاب کسی کے پاس نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں. بیچارہ انجینئر بن کر مستری بنا ہوا ہے, ڈاکٹر بن کر ایک ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے ہے, اور قابل ترین صلاحیت والا ہے, مگر جاب نہیں ہے اس کے پاس, مجبور ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتا ہے, انجینئر بنانے کے لیے پیسہ لگاتا ہے, مگر جاب اسے ملتی نہیں. جاب کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. تحل الفقر والغربہ, غربت, فقر و فاقہ عام ہو جائے گا. اور دوسری فرمایا کہ ہر شخص کو غریبی سے نفرت ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریبی میرے گھر کا مہمان ہے اور فاقہ میرا دوست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبی سے محبت کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ آج غریبی اور غریبوں سے محبت کس کو ہے. اللہ کے نبی نے غریبی بائی چوائس خریدی ہے, پسند کی ہے. چوائس تھی آپ کے پاس, امیری غریبی دونوں آپ کے سامنے رکھے گئے تھے. اللہ کے نبی نے امیری کو نہیں چنا, غریبی کو چنا. مجبوری میں غریب نہیں بنے تھے اللہ کے نبی, بائی چوائس آپ غریب بنے تھے, غریبی کو پسند کیا. تو فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہوگا. مال فتنہ اس لیے بنے گا کہ غریبی سے لوگ نفرت کریں گے, اور